السلام علیکم. آج میں نے انجینئر محمد علی مرزا کی گرفتاری کی خبر سنی. کافی دکھ ہوا. افسوسناک خبر تھی کہ ایک شخص جسے اللہ نے کافی عزت سے نوازا، اس نے کافی کام بھی کیا اہل بیت پہ، فرقہ واریت پہ، اور آج اس کو یہ دن دیکھنا پڑا. تو اس کے اسباب میں اگر جائیں تو جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی انسان کی زبان ہے وہی اس کو بلندی اور وہی اس کو پستی میں پہنچاتی ہے. جو ایک گھسی پیٹی سی حکایت ہے کہ ایک نجومی بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے اس سے قسمت کے حال پوچھے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سارے بچے پوتے ان کے بچے جو ہے نا آپ کی نظروں کے سامنے مر جائیں گے. بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا. کوئی ایک دوسرا نجومی آیا اگلے دن، اس نے پہلے نجومی کا حال دیکھ لیا تھا تو اس نے اسی خبر کو بادشاہ کو اس انداز میں سنایا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، ان کے بچوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، ان کے بچوں کو بھی کھلائیں گے. بادشاہ خوش ہوا، اسے انعام و اکرام سے نوازا. تو یہ زبان ہے. انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ تھا میری سمجھ کے مطابق کہ انجینئر صاحب نے جتنا کام کرنا تھا کر لیا، فرقہ واریت پہ، اہل بیت پہ جتنا بولنا تھا بول لیا. اب وہ ایک بات کو کتنا رپیٹ کریں. ہر اتوار کو تو انہوں نے بیٹھنا ہے اکیڈمی میں، بات بھی کرنی ہے، اور لوگ ایک بات کو کتنا سنیں گے. تو مجبوراً انہوں نے ہر آتے جاتے مسئلے کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. سیاست پہ بھی بات کی، بین الاقوامی تعلقات پہ، ایران پہ، اس پہ جو ان کے منہ میں آیا بول دیا. کیونکہ جب بندے کو اب بولنے کا چسکا لگ گیا، اس نے بولنا تو ہے ہی ہے. انجینئر صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ ان بیچاروں سے زبان پہ کنٹرول نہیں ہوا. اچھی باتیں تو جو کی انہوں نے کی، لیکن ان میں اب اتنا ایک اعتماد غلط قسم کا پیدا ہو گیا تھا کہ اب وہ غلط کام بھی کریں تو اس کو صحیح کرنے کے بھی دلیلیں ڈھونڈتے ہیں. اب یہ جو تازہ مسئلہ ہوا ہے یہ کہ انہوں نے ہم ہاں کا ایک موضوع چھیڑ دیا. اب وہ لفظ میں یوز کرنا بھی نہیں چاہتا، کرنا چاہیے بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اب لیکن جو اس کی انہوں نے توجیہ پیش کی وہ عذر گناہ بدتر از گناہ تھا، کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ عیسائی اگرچہ ایسے بظاہر کہتے نہیں لیکن ان کا وہ سوچتے ایسے ہی ہیں. بھائی اگر وہ سوچتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا تو آپ کو ضروری ہے کہ ان کی سوچ کو لفظوں کی شکل دے کے پیش کر دینا. وہ بات کرنا کیا ضروری ہے. تو دوسرا، میرے بڑوں کو اگر کوئی بندہ گالی دیتا ہے تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ میں ہر بندے کے پاس جاؤں اور ان کو بولوں، ایگزیکٹلی وہ ریپیٹ کروں کہ میرے بڑوں کو اس نے یہ گالی دی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اتنا کہ کہہ دینا کافی ہے کہ میرے بڑوں کو فلاں نے برا بھلا کہا ہے، یہ کافی ہے. لیکن انجینئر صاحب چونکہ اب مجبور ہو گئے تھے بولنے پہ، زبان ان کے قابو میں نہیں رہتی تھی. یہ شیطان انسان کے ساتھ جو ہے نا کھیل کر جاتا ہے. جب انسان کو جب شہرت کی ایک ہوس سی لگ جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ انجینئر صاحب کے دل میں کیا تھا، نہ میں اس میں جانا چاہ رہا ہوں، لیکن بظاہر جو لگتا ہے کہ انجینئر صاحب کی زبان ہی ان کے آگے آئی. اچھا والا کام کر رہے تھے لیکن یہ جو ہر مسئلے پہ بولنا ہے نا یہ ان کو لے بیٹھا. تو اللہ کرے کہ ان کے حالات کچھ بہتر ہوں، کچھ یہ پازیٹیو سوچیں. باقی اس مسئلے میں کیا ہوتا ہے، کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے، عدالتوں میں کیا جاتا ہے، یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے بات کا. فی الحال تو مجھے اسی بات کا دکھ تھا کہ ایک اچھا آدمی تھا اور اسے اس کی زبان نے آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا. باقی اللہ سب پہ رحم فرمائے. خدا حافظ.